اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کیا قسمتوں کا بدل جانا اور تقدیروں کو بدل جانا ممکن ہے؟ کیا اللہ کوئی ایسے اشارے ظاہر کرتا ہے جس سے معلوم ہو سکے کہ اللہ ہماری قسمت بدلنے والا ہے؟ تو یاد رکھو، جب اللہ کسی کی قسمت بدلنا چاہتا ہے نا تو اسے کچھ اشارے بھی ضرور ظاہر کرتا ہے۔ زندگی میں ہر لمحہ ہر دن بدلاوا آتا رہتا ہے، حالات بدلتے ہیں، چیزیں بدلتی ہیں، یہاں تک کہ قسمتیں اور تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں، مگر تم سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اے انسان، جو خیالات تیرے دل میں گزرتے ہیں ہم انہیں خوب جانتے ہیں، اور جان رکھو زمین و آسمان تک اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تنہا خدا کے حکم سے ہو رہا ہے۔ کسی بھی معاملے میں کسی کا کوئی دخل نہیں کہ وہ کسی کی قسمت پر اثر انداز ہو سکے۔ اور کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تمہیں بے مقصد پیدا کیا اور تمہیں تمہارے حالوں پر چھوڑ رہے ہیں؟ یاد رکھو، وہی اللہ ہی ہے جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر اس سے درخت اگاتا ہے، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے۔ جانتے ہو، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحوں سے بہت بہتر ہوگا، اور یہ خوشخبری اللہ نے آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی کامیابی کے لیے دی تھی۔ یاد رکھو، اللہ کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر پھر سے لکھ دے۔ وہ تو جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے اور جسے چاہے انجام بدل سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وہی خدا ہے تمہاری قسمتیں بناتا بگاڑتا ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، لہذا بندے کو اسی سے دعا اور اس پر پورا توکل کرنا چاہیے۔ یاد رکھو، تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا بلکہ تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے، اور جو دار تم محسوس کرتے ہو وہ میسج ہے تمہارے لیے، تم اسے غور سے سنو۔ جس طرح کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر نہیں، اسی طرح کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ بلندی پر جانا ہمیشہ بہت مشکل ہوتا ہے، جب راستے پر چلنا شروع کر دیں تو راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ یاد رکھو، زندگی گر کر اٹھنے کا نام ہے۔ قسمت تب ہی بدلتی ہے جب انسان گر کر کھڑا ہوتا ہے، تو پھر تم خود کو کمزور کیے بغیر اپنے حصے کا کام کیے جاؤ اور باقی اس منصوبہ ساز پر چھوڑ دو جو کاتب تقدیر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہ ہوگا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، اس کی بھلائی اور اس کی برائی پر بھی، یہاں تک کہ یہ یقین کرے کہ جو بات واقع ہونے والی تھی وہ اس سے ہٹنے والی نہ تھی، اور جو بات اس سے ہٹنے والی تھی وہ اس پر واقع ہونے والی نہ تھی۔ وہ جو سب کی نظروں سے دور آسمانوں میں ہوتا ہے، وہ کسی گہرے مقصد اور گہری پوشیدگی کے لیے ہوتا ہے۔ یاد رکھو، تمہارا حق پر قائم رہنا اس بات کا اشارہ ہے کہ تمہاری قسمت بھی بدلنے والی ہے۔ جب اللہ کسی انسان کی قسمت بدلنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کی ترجیحات اور اس کے نظریات میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر قرآن کی روشنی تمہارے دل کو منور کرنے لگے اور تم اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی تاریکی کو اپنے علم و عقل سے نہیں بلکہ اللہ کے نازل کردہ ہدایت کے مطابق روشن کرنا شروع کر دو،
تو یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ کاتب تقدیر پھر سے تمہاری قسمت لکھنے والا ہے اور تمہاری زندگی کے سارے ٹیڑھے راستے سیدھی اور صاف کرنے والا ہے۔ جان رکھو، عرش والا تمہارا دل اور تمہارا عمل دیکھتا ہے، اور دل دیکھ لے تو دل پھیر دیتا ہے۔ قسمتیں اور تقدیریں بدل جایا کرتی ہے۔ جب اللہ کسی انسان کی قسمت پلٹنا چاہتا ہے تو اس کی بہترین نشانی یہ ہے کہ وہ اسے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور خاص طور پر جب تم دعا کرتے ہو۔ تمہاری قسمت جگانے کو خدا کا نام ہی کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام ہی کافی ہے۔ توکل موسیٰ جیسا ہو تو قسمت یوسف علیہ السلام کی طرح بدلنے لگتی ہے۔ معجزے تمہاری قسمت میں لکھ دیے گئے ہیں۔